الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، جس آیت کا سہارا میں نے لیا، حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کو رحم کیا جائے۔ کرنا چاہے سب سے پہلے حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو اپنی تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت دی اور جنت اس کا مسکن بنایا۔ اللہ نے فرمایا تم جنت میں رہو، جہاں رہنا چاہے رہو، اور جو بھی کچھ کھانا چاہے کھاؤ، سوائے درخت کے اس سے قریب ہوتے ہیں۔ وَلَن تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد حضور ملائکہ بنایا، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے آدم کو پیدا کیا، اس کو بہترین صورت عطا فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ تمام کے تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، و سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد، جمع تو کہ کس چیز نے تجھ کو روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا۔ شیطان نے اللہ سے مقابلہ کرتے ہوئے جواب دیا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بلندی کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی کی خاصیت یہ کہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا یہ جواب پسند نہیں آیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ قیل باللہ تعالی، پہلے سے اللہ تعالیٰ کی علم تھا کہ یہ انکار کرنے والوں میں سے۔ تو بظاہر اللہ جنت سے نکلنے کا، شیطان کا جنت سے نکلنے کا سبب بظاہر آدم علیہ السلام بنے۔ اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فإنک من الصاغرین، کہ جنت سے نکل جائے تو ذلیل و خوار میں سے ہے۔ تو بظاہر اگر آدم علیہ السلام اس کے نکلنے کا ذریعہ بنے، اس کے اسی وقت سے وہ آدم اس کی ذریت کا دشمن ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یہ تیرے دشمنوں میں سے ہیں۔ اس نے تو قسم کھائی تھی کہ میں آدم اس کی ذریت کے پاس آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کو تیرے راہ راستے سے ان پہ گوا کروں گا، ہٹا دوں گا، گمراہی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہرحال وہ کسی سوچ میں تھا کہ کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ تو ایک دن وہ آدم علیہ السلام کے سامنے گیا اور قسم کھانے لگا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں یوں بیان فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
کی قسم کھاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اس درخت کو کھا لیا تو تم کو خلود نصیب ہو جائے گا، وعدہ تم فرشتے بن جاؤ گے. آدم علیہ السلام معصوم تھے کہ کوئی اللہ کی غلط قسم، جھوٹی قسم کھا نہیں سکتا، اور اس نے بڑے زور دے کر اللہ کی قسمیں کھانا شروع کی. اس گمان سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع فرمایا، اسی قسم کے دوسرے درختوں کو کھا لیا. حالانکہ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ ہر قسم کی گندم کے درخت سے اللہ نے منع فرمایا تھا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جیسا ہی چکھنا تھا کہ اس کے آدم علیہ السلام کے بدن کے اوپر جو جنتی لباس تھے وہ اتر گئے تو اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. اللہ نے فرمایا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، تو میں نے تم دونوں کو منع نہیں فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. بہرحال یہ مقدر ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان دونوں سے جو ذریت آنے ہونے والی تھی قیامت تک، تمام کے تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ دونوں نے کھا لیا. اگر ایک کھا لیتا اور ایک نہ کھاتا تو امیگریشن کا معاملہ ہو جاتا. اور کہتے ہیں کہ فرشتے رشوت تو لیتے نہیں ہیں، یہاں پہ جو لوگ امیگریشن کا مسئلہ ہوتا ہے بڑے چکر کھاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا کہ جنت کے اگر حاصل کرنا ہے تو میری اطاعت کرنا پڑے گی، اور میرا پیغام میرے رسولوں کے ذریعے سے آ جائے گا. کیونکہ جنت بنائی گئی آدم اس کے اولاد کے لیے، لیکن شرط یہ رکھی کہ جو میں پیغام بھیجوں گا اس کی اطاعت کرنا پڑے گی. اور شیطان نے تو قسم کھا کے کہا تھا کہ میں آدم اس کی ذریعے کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا اور میرے رسولوں کی اطاعت کرے گا اس کے اوپر رحم کیا جائے گا، وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کے مقدس گروہ کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، دنیا کے ہر خطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. آخر جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام پر مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا، اور ایک طویل زمانہ گزر گیا تقریباً 560 کا، اور ہدایت کی راہ مل چکی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی راہ کو صاف فرمایا. جیسا کہ نسائی کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، اور دائیں اور بائیں جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ فرماتے ہیں میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرنا.
چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے بعد اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی اور فرمایا اس دیوار کے دونوں جانب میں اس لکیر راستے کے دونوں جانب کے اوپر دیواریں ہیں اور دیوار کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس سیدھے راستے کے اوپر دو پکارنے والے حق سبحانہ و تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی ذرا تشریح کر دیجیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا راستہ جو میں نے آپ کے لیے بتایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دیواریں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس کے اوپر پردے جو لٹکے ہوئے ہیں وہ اللہ کے حرام کردہ افعال ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ اس راستے پہ چلتا ہے اور دائیں اور بائیں جانب جو پردے ہیں ان کو ہاتھ لگانے کی اور اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے بندے سیدھے چلتے رہیے، سیدھے چلتے رہیے۔ پھر بھی جب اس پردے کو ہاتھ لگا کے ادھر چلا جاتا ہے تو ایک اور پکارنے والا ہوتا ہے کہ ایک کم نصیب اس کو ہاتھ مت لگاؤ، ادھر مت جاؤ ورنہ برباد ہو جائے گا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وضاحت کے ساتھ یوں بیان فرمایا کہ پہلا پکارنے والا جو ہے وہ قرآن ہے کہ بندہ اس راستے کے اوپر مومن بندہ چلتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ جب پردے کو ہاتھ لگاتا ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تیرے لیے حلال تھا اور یہ تیرے لیے حرام تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے غلط راستوں کے اوپر چلا گیا تو اور ایک پکارنے والا ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن کا ایمان ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تو نے غلط کام کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، لہذا توبہ کر لے اور اللہ کو راضی کر لے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ چوتھے بارے میں یہ بیان فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کہ اللہ کے بندوں سے جب کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جگہ کے اوپر جہاں فاحشہ آتے ہیں وہاں الزنا کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فاحشہ سے مراد کلام پاک میں الزنا ہوتا ہے کہ زنا آیا اور کوئی بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اپنے نفس کے اوپر کوئی زیادتی کر لیتا ہے کہ بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں اور جو گناہ کے اس کے اوپر وہ مصر نہیں رہتے، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتے جو بندہ ایسا کرتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، جو اللہ کی طرف رجوع ہوا، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی جانب سے ان کے لیے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ایک اس عمل کرنے والے کے لیے بہترین عمل، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ انسانیت کے ناطے سے
کچھ نہ کچھ لغزشیں خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن مومن بندہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر مصر نہیں رہتا، برقرار نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ امام صاحب نے قرات پڑھی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی اور سچی توبہ کرو۔ توبہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا اس کے اوپر شرمندگی ہو دل سے کہ ہاں یہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ہاں یہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ایک تو فوراً گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا اس کے اوپر شرمندگی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس گناہ کو نہیں کروں۔ بخاری کی روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ دو فرشتے آئے، اور دونوں نے کہا کہ سوئے ہوئے آدمی کے لیے ایک مثال کو بیان کرنا ہے، تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں لہٰذا مثال کا بیان کرنا نافع نہیں ہوگا، تو کہا کہ ان کی آنکھیں سوئی لیکن دل بیدار ہے۔ پھر کہا ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے مکان بنایا ہو، مکان بنانے کے بعد عمدہ قسم کے کھانے تیار کیے، لذیذ کھانے کو تیار کیا، اور ایک پکانے والے کو بھیجا کہ جاؤ بلا دو، کہا اس کی تشریح کر دیجیے۔ پھر وہی سوال جواب ہو یہ تو سوئے ہوئے، کہا کریں آنکھیں سوئی لیکن دل ان کا بیدار۔ پھر فرمایا کہ مکان جو تعمیر کیا وہ جنت ہے، اور جو لذیذ کھانے بنائے وہ تو جنت کی نعمتیں ہیں، اور جس آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ، جس نے اس کا کہنا مانا وہ اس مکان کے اندر داخل ہو گیا، جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ تب بلانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا تو یقیناً اس مکان میں داخل ہو گیا، یعنی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی فارق کے حق اور باطل کے درمیان، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی کو شیخ سعدی کہتے ہیں خلاف پیغمبر کا سیرا گزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر کے راستوں کے علاوہ اور کسی راستوں کو تم اختیار کرو گے ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کیا کبھی بھی تم منزل مقصود تک نہیں پہنچ۔ یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی جب چند صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، ہمیں آپ سے کیا نسبت؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں تو پوری رات عبادت کرتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں پورا دن روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں
عورتوں سے لاحقی اختیار کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابی کو بلایا، کیا تم ہی ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نماز عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نفل روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقوں سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، چہرہ مولے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں۔ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نمازی ہے وغیرہ، عبادات کے اندر مشغول ہے، تو وہ عبادوں کے طریقے کے بار آ جاتا ہے، اس میں کمی بیشی کر کے اس کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے اور اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا عبادت کا طریقہ بھی وہ اختیار کرے، علماء سے سیکھے کہ کون سا طریقہ اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں کے اندر 72 فرقے ہوئے اور اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، سوائے ایک فرقے کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ ہے جنت کا مستحق ہے؟ کہا جس کے اوپر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ جس نے میرے طریقے کو، میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لہذا ہمیں ہر طریقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جبکہ اس کے والدین، اس کے اولاد اور تمام لوگ تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بہت پسند ہیں سوائے میری جان کے۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور حضرت عمر نے کہا اب میری جان سے کب زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایمان کامل ہو۔ ہر چیز کے اوپر جو بھی قدم اٹھائیں دیکھیں اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہماری سوچ، ہمارا چلنا پھرنا نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اور بشریت کے تقاضے سے انسان ہوتا ہے، کچھ نافرمانی ہو جاتی ہے تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کے اوپر ڈرتا نہیں، مصر نہیں رہتا، بلکہ فوراً اللہ کی طرف وہ رجوع ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کو معافی کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ اتنا غفور رحیم ہے جس کو شیخ سعدی نے ایک شعر میں کہا گردر دیہت یک صدائے کرم عزازیل گویت نصیب برم، کہ اگر اللہ عام معافی کا اعلان کر دے تو شیطان جس کے اوپر ہمیشہ اللہ کی لعنت برستی وہ بھی کہتا ہے نصیب برم، میں بھی اپنا کچھ حصہ لے جاؤں۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ نے بار بار کلام پاک میں بیان فرمایا ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ غفور رحیم ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ انسان نافرمانی کرتا ہے یہ کے اندر کیا نقطہ دل کے اوپر پڑ جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، متوجہ نہیں ہوتا، تو یہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے قلب کو گھیر لیتا ہے۔ پھر جب پورا دل سیاہ اور کالا ہو گیا تو اس کی عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اعمال صالحہ کی طرف توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ دل ہی سیاہ، دل گھبراتا ہے۔
عبادت کی طرف جاتے ہیں دل گھبراتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور گناہوں کا عادی ہو گیا ہے تو پھر وہ اسی کے اندر اس کو مزہ آتا ہے۔ اسی لیے کچھ چند باتیں تھی، اللہ نے بھی فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کیجیے، نصیحت کرنا مومنین کو نفع دیتا ہے۔ تو جب بھی کچھ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور نبی کی محبت، نبی کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھائے۔ جب تک نبی کی عظمت اور محبت دلوں کے اندر نہیں ہوگی، سنتوں کی عظمت دلوں کے اندر نہیں ہوگی، اللہ کے محبوب بھی نہیں بن سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت دل سے کی جاتی ہے، اللہ کا دل تو نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تم کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ آج کی اس نشست میں یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں۔ ہر قدم رکھنے سے پہلے سوچیں کہ اس کے اوپر نبی کا طریقہ کیا ہے، استنجا جائے نبی کا طریقہ کیا ہے، واش روم سے ٹوائلٹ سے نکلے کہا نبی کا طریقہ کیا، وضو کیا نبی نے کیا فرمایا، کون سی دعا کرنا، کھانا شروع کیا نبی کی سنت کیا، اور وہ جملہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ کہا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ آیا کس الدین وانا ہے کہ دین میں نقص پیدا ہو جائے، میں زندہ ہوں، برداشت نہیں ہوتا۔ تو نبی کی عظمت ہوگی، محبت ہوگی، اطاعت کی بھی توفیق ہوگی، تلاوت کی بھی توفیق ہوگی، اور بندہ اللہ سے قرب کرے گا۔ اور بشریت کے تقاضے سے کچھ ہو بھی جائے اللہ کی نافرمانی تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے سوائے ایک چیز کی، عاجزی اللہ کے خزانے میں نہیں، اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تم عاجزی کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ بہت خوش ہوگا۔ معراج کے موقع پہ گئے، نبی کو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کرنا، عبودیت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر تو اپنی عبودیت کو ظاہر کرے، اللہ کے سامنے تواضع کرے، اور بہترین موقع تواضع کا تہجد کا موقع ہے، کوشش کریں کہ 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھتے ہیں۔ سمر کا موقع ہے، تہجد میں نہیں اٹھ سکتے 3 بجے تو کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت تہجد کے کافی ہوتے ہیں۔ ونٹر ہے تو پھر اس وقت اٹھے 5 بجے، کیونکہ اس کی وہ شادی بڑی دیر سے ہوتی ہے۔ سمر کے اندر اب عشاء کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ لیں گے تو تہجد کا موقع مل جائے گا۔ اور جو تہجد گزار ہیں ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، ایک عجیب قسم کا نور اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ رکھ دیتا ہے، اور لوگ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ میرا محبوب بندہ ہے، اس سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نبی کے خون بٹھا دے، اور ہر پل ہر گھڑی نبی کی سنت کو پہنچنے والا آمین۔ باقی اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم
يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمد بما هو أهله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القول وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولمن حق علينا في الدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد